اگلا سوال ہے، امام صاحب اگر مغرب کی نماز سرن پڑھا دیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مغرب کی نماز سرن پڑھائیے نماز، پہلی تو بات یہ ہے کہ جدو پڑھا رہے سن پیچھے ٹگے کھلوتے سن، پوری نماز ہی انہیں سرن پڑھا دیا آہستہ آواز میں مغرب کی، تو پیچھے جڑے سن انہوں نے نہیں پتہ لگا، وہ تو نماز ہوئی نہیں نا، کیونکہ نہ پچھلے دن نہ اگلے دن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کیڑی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام کو غلطی لگے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبہ کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کریں، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک سوال ہے کہ کیا ہم حنفیوں کی مسجد میں رفع دین اور اونچی آمین اس وجہ سے کہنا چھوڑ سکتے ہیں کہ آس پاس والے ہمیں وہابی سمجھیں گے؟ نہیں، اگر آپ کو وہابی سمجھیں تو آپ کہہ دیں کہ عرض کیا ہے، نہ میں وہابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر جب آپ منہ سے بول کے کہیں گے نا میں وہابی نہیں ہوں، یہ تو کوئی وہابی تو نہیں یہ بات کرے گا نا، تو آپ وہ مان لیں گے ان کو کہ میں وہابی نہیں ہوں۔ تو یہ کہنے سے پہلے اگر اس کا اکرام مسلم کر دیں وہ تو کس سے؟ کرنے والے کا یہ بہت کم ہوگا، اب تو کافی ٹالرنس آ گئی۔ اس سے پہلے پھر یہ کریں کہ ایک عطر کی شیشی، ایک خوبصورت سا لٹھے کا جوڑا پیک کر کے امام صاحب کو کر دیں، وہ کہیں ہاں یہ بھی ثابت ہے۔ تو بڑا مہنگا پڑ جائے گا پھر، ہاں جی، بڑا مہنگا پڑ جائے گا تو سر پھر اللہ سے تو کرنا ہی پڑے گا نا، تو کیا کرو، اللہ سے تو کرنا پڑے گا سب کچھ۔ اور یہ لوگوں نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے، کیوں جی؟ ہمارے یہاں پہ، میں نام نہیں لیتا چونکہ میں جیلم شہر میں رہنا بھی ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ان کے فالوورز ہیں، بڑے نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس گاؤں میں ان کی مسجد میں جو بندہ نماز پڑھتا تھا وہ باہر کے ملک میں تھا، میرے لیکچرز دیکھتا تھا، انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں اب میں ڈر رہا تھا کہ میں واپس جاؤں گا ادھر نماز پڑھوں گا تو وہ پیروں کا تو گڑھ ہے وہ، تو مجھے کیسے، میں تو پہلے کہتا میں تو بچپن سے اس مسجد میں جانے دیتا تھا، ہوں تو انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنے دینی جڑا جانا دینا سی۔ کہتے میں نے کہا جی، مجھے علی بھائی آپ کی بات یاد آئی، کہتے میں نے پیسے اتر یہ وہ سب گفٹ خریدے، جاتے ہی مولانا صاحب کو دے دیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کہتے ہیں نماز پڑھی کوئی نہیں ہوا، کہتے ہیں اگلی نماز کا وقت ہوا تو وہ کہتے ہیں میرے نام لے کے مولانا نے کہا کتنے ہیں یار، جان دے نا، آئے صدقے جان دینا، کتنے رہ گئے ہیں؟ سر ترمذی کی حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈنڈا پیر، ڈنڈا پیر نہیں ہے، پیر مال ہے، ڈنڈے نال سارے کام نہیں ہوتے، مال نال سارے کام ہو جاتے ہیں۔ باقی جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں، جی اے درائی یہ کر گئی وہ کر گئی، تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہے، جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا۔ اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں، خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا، وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے، تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی ہوئی جب آپ کو نظر آتی ہے، چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، تو نائٹ ویژن کیمرے ہیں، تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کیا، میں نے کہا فرشتے ہیں نا، یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فرشتے نے، سائنس دی زبان فرشتے کوئی نہیں نے، یہ تو انہوں کہانی کرائے گی، فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں۔ اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں، وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دینا کوئی چیز تو جائز ہے، جائز۔ دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا، پہلے اذان سے پہلے تھا نا، اب اقامت سے پہلے بھی کیا۔ یہ تو آپ تب ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا، وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کر لگے جائے، دسو۔ جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے، آپ مرض کو پکڑے، انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے، اس فارمولے کو پکڑے، ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دیے کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے۔ دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب، سبزیاں بھی کھاتا ہے، کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں، اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے۔ آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے، وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے۔ اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا، وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی، غیبت ہی نہ ہو جائے، مردہ بھائی کا گوشت، وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آ کے رکھ دیو، تسی موٹا گوشت لے آ کے رکھ دیو، کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل، ٹھیک ہے۔
اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا, وہ ان پڑھ تھی نا, اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ, تو اس کی دوائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے. یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا. وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا, گڈی اگے ٹر گئی, جیلم پہنچ گئی, انہیں رولا پاتا جی دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے, واپس لے کے چلو. وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے, ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی, انہیں کہا ہاں جی ہوں جان دو جیلم, ٹھیک ہے وہ میں دوائی اتنے کھانی تھی. تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا, اس نے اور لیٹ کر دی. وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی, مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی. وہ بنو قریظہ والا بھی یہی معاملہ ہوا. فقہ الحدیث یہ تھا. کیا بریلوی دیوبندی رفع الیدین کی حدیثوں کو ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے بخاری مسلم کی؟ نہیں. تو منکرین حدیث کوئی کہنے سے تو نہیں ہوتا نا کہ جی میں منکرین حدیث ہوتا ہوں, یہ تو نہیں کوئی کہتا. وہ کہتے ہیں نہیں حدیثیں منسوخ ہیں, بلکہ وہ لکھتے ہیں اضطراب ہے ان حدیثوں میں, اضطراب ہے, یعنی راویوں کو وہم لگ گیا ہوا ہے. اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, جو فقہ حنفی کے مسائل قرآن کے خلاف میں, کہ قرآن میں بھی اضطراب ہے نعوذ باللہ. قرآن میں جو ہے وہ جو ہے رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال آئی ہے, اس کو دودھ چھڑانے کی مدت. فقہ حنفی میں 2.5 سال لکھی ہوئی ہے. اور جب وہ آیات قرآن میں آئی ہے تو شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے, امام حنیفہ 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو, یہی گل ہے. آپ بھی تلاش کریں, میں بھی تلاش کرتا ہوں. قرآن کے خلاف کوئی دلیل ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو. ایڈا یقین ہے کہ انہوں کو کوئی اور قرآن سی. تو جو حدیثوں کو تو چھوڑ دیں, جو قرآن کے خلاف ان کے مسائل ہیں ان کا کیا کریں گے؟ ہوگا باقی ساری مخلوقات ختم ہو چکی ہیں قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے یا قیامت یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے. ایک تو قیامت آنا ہے نا جسے الساعہ کہا جاتا ہے, ایک پھر حساب و کتاب والی قیامت ہے. اس سے پہلے جو وقفہ ہے یعنی وہ آخری نفخے سے پہلے کا, جس میں لوگ زندہ کیے جائیں گے. زندہ کیے جانے سے پہلے. ہاں لاجیکل ہے یار. طارق میر صاحب کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں. چلے انڈورسمنٹ مل گئی. طارق میر صاحب کا دوسرا بیان ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے زخموں کی پیپ پی کے بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی. نہیں پیپ نہ پیے, یہ حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر. بعض محدثین اسے صحیح درجے کی بھی کہتے ہیں, حسن درجے تک, کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورت کا خاوند کا عورت پہ اتنا حق ہے کہ اگر اس کے پورے جسم میں زخم ہو اور پیپ رستی ہو اور اس کو چاٹے تب بھی اس کا حق. یہ نہیں کہا حضور نے کہ چاٹنا شروع کر دو, یہ وہی ہے جو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے, صحیح ہے, یہ کرنا نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے مطلب ایک بات کی گئی, ایک انٹینسٹی بتائی گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی خامد کو زخم ہے تو وہ بیوی کو کہے چاٹ, نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہوگا نا, یہ بس ایک سمجھانے کے لیے. تو جب وہ بھی اپنے بزرگ سارے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے, صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے, سب کا مسئلہ ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی میں آپ کو آج ٹروتھ بھی ریویل کرتا ہوں کہ پیچھے ریزن کیا ہے. نبیوں کی مخالفت وقت کے زمانے کے لوگ کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا علیہ آباءنا, ہم نبیوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس دین پہ پایا ہے. تو سر جب نبیوں کی دعوت ٹھکرا دی جاتی تھی, ڈائریکٹ نبی جب موجود ہوتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگ, تو اب تو نبی موجود بھی نہیں ہے. یہ بیماری وہی ہے. مسلمانوں کو کیا بیماری ہے؟ تو چلے کافروں کی تھی. مسلمانوں کو بیماری یہ لگی کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ یعنی مسلمانوں کے یہ والے علماء ہیں, انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر یہی فہم ہے جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں, حالانکہ میں انہی کے ترجموں سے بتا رہا ہوں, تو اس کا تو مطلب ہے سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں ہی کرا کے گئے تھے. یہ ان کو پتہ چل گیا. میں جب انجینئرنگ کرتا ہوں تو ان کو کہانی نظر آ جاتی ہے. کس طرح پکڑ کے میں انجینئرنگ کرتا ہوں ایک ایک واقعے کی, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب میں کہتا ہوں آپ نے اتنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف والے سارے ناظرہ ہو گئے. سر یہ خواب پورا کرو, بالکل پیچھے سی او کیا ہویا ادھر تسی بیان نہیں کیتا, ہوں آندہ کتاب چھاپو نا ادھر بھی لکھیا کرو کہ او کیا ہویا. ٹھیک ہے, او میں بیٹھے ایسا جناب, میں کہانی تہاڈی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے, پیچھے میں ایسا تو نظر نہیں آیا کہ ساری کہانی ہے. اور پیچھے بیٹھا سی, انہیں سجے والوں بھی سنیا, نہ انہوں نے قرآن آندا سی نہ کھبے والوں کو آتا تھا. پھر انہیں کہا امام نو چیک کرا, امام نو بھی نہیں سی آندا.